اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من یوم العداوۃ الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الاموال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا۔ پروگرام مذاکرہ کے ساتھ محمد اصغر یزدانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا یہ پروگرام 13 رجب 2 دن پہلے گزری اور آج 15 رجب المرجب ہے۔ سرکار سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی وفات یا شہادت کے عنوان سے آج کا دن مخصوص ہے آپ کے ساتھ۔ ہماری خواہش تھی کہ امیر المومنین کے حوالے سے بھی گفتگو کی جائے اور جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے حوالے سے بھی گفتگو آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کی جائے۔ امیر المومنین پہ کئی ایک پروگرام ہم نے کیے بھی اور شاید ایک آدھ پروگرام بعد میں بھی کریں۔ عرض کرنا یہ مقصود ہے کہ مخدومہ زینب سلام اللہ علیہا ثانیہ زہرا، آپ کی عظمت، آپ کی شخصیت یقینی طور پہ کوئی محتاج تعارف نہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے یہ وہ معظمہ ہے، یہ وہ مخدومہ ہے کہ جو محافظ اسلام بھی ہیں اور محافظ امامت بھی ہیں، یا اس لفظ کو بھی بدل کے یوں کہوں کہ یہ محافظ اسلام بھی ہیں اور محافظ اسلام بھی ہیں اور محافظ امامت بھی ہیں، یا دوسرے لفظوں میں محافظ امام ہیں۔ آپ کی شخصیت کے مختلف پہلو، اس پہ گفتگو یقینی طور پہ تفصیلاً ہم آج کے اس پروگرام میں جہاں تک ممکن ہو سکا آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کریں گے۔ واقعہ کربلا لق و دق صحرا چھپ جاتا اگر وہ اسیری کے ایام جناب سیدہ ثانیہ زہرا نہ گزارتی۔ کربلا سے لے کے کوفہ اور کوفہ سے لے کے شام تک کا سفر جو مخدومہ نے کیا، اس سفر میں اسلام کی حفاظت کی اور مقصد حسین کو کائنات کے سامنے اجاگر کیا۔ بعض علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس قافلے کی امامت کے اعتبار سے قیادت تو مولا امام سجاد کے پاس تھی، لیکن اس کارواں کی تدبیر اور اصل فیصلہ مخدومہ زینب ہی کیا کرتی تھی، اس لیے کہ مولا امام سجاد باوجود اس کے امام تھے، ہر بات میں اپنی پھپھی سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ پورے راہ کے جتنے معاملات اور جتنے فیصلے ہوتے تھے ان میں ایک بزرگ کی حیثیت اور فیصلہ کن شخصیت جو ہے وہ مخدومہ زینب سلام اللہ علیہا ہی کی تھی۔ لہذا اس سفر میں مخدومہ نے اسلام کا بھی تحفظ کیا اور مقصد حسین علیہ السلام کا گویا تحفظ کیا، اور خود حسین علیہ السلام کی اس قربانی کو بھی کائنات کے سامنے اجاگر کیا۔ ایک کام تو مخدومہ نے یہ کیا انتہائی اختصار سے، اور دوسرا کام یہ کیا کہ کربلا کے میدان میں 4 مختلف مقامات ایسے آئے کہ جہاں مولا سجاد علیہ السلام کی زندگی کا تحفظ مخدومہ زینب سلام اللہ علیہا نے کیا۔ شام غریبہ جب لشکر یزید خیموں میں چڑھ دوڑا اور خاندان طہارت کی بہو بیٹیوں اور ان خیام کو
لوٹنا شروع ہوا تو ایسے عالم میں شمر ملعون نے جب مولا امام سجاد کو دیکھا تو کہا کہ حسین کا یہ بیٹا ابھی تک زندہ ہے، اسے بھی قتل کر دینا چاہیے۔ وہ قتل کا ارادہ کر رہا تھا اور چاہتا تھا کہ درمیان میں جو آڑے آئیں، جنہوں نے تحفظ سجاد کیا، اس کا نام ہے مخدومہ زینب سلام اللہ علیہ۔ روایات میں ایسا ملتا ہے کہ بدبختوں بے غیرتوں نے جب خاندان طہارت کے ان خیام کو کربلا میں آگ لگا دی اور ہر طرف سے آگ لگا دی گئی تو مولا سجاد اپنی بیماری کی وجہ سے خیمے سے باہر نکل بھی نہیں پا رہے تھے کہ ایسے میں بھی مخدومہ زینب سلام اللہ علیہا ہی نے سہارا دے کے جناب سجاد کو وہ باہر لے کے آئیں اور جناب مولا امام سجاد کا تحفظ کیا۔ اللہ اکبر۔ خاندان طہارت کا یہ کارواں جب شہداء کے جسد ہائے مبارک کے پاس سے گزرا اور مولا سجاد کی نظر اپنے بابا اور اپنے بابا کے علاوہ ان تمام شہداء کے جسد ہائے مبارک پہ پڑی تو مولا سجاد کی حالت متغیر ہو گئی، اور ایسی حالت جو خود مخدومہ زینب کے الفاظ ہی بیان فرما رہے ہیں کہ مالی اراقا تجود بنفس کا یا بقیت الماضی، اے ہمارے ان بزرگ اسلاف کی یاد، کیا ہو گیا ہے، میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ آپ کی حالت تو ایسی ہے کہ جیسے آپ اپنے آپ کی سخاوت فرما رہے ہیں، یعنی گویا آپ کے یہ وقت جو ہے وہ بہت مشکل ہے۔ گویا اس وقت جب مولا سجاد برداشت نہیں کر پا رہے تھے، ایسے عالم میں بھی مولا سجاد کو تحفظ دیا، مولا سجاد کو تسلی دی، مولا سجاد کی حفاظت کی ثانی زہرا مخدومہ زینب سلام اللہ علیہا نے۔ میں اکثر بیان کیا کرتا ہوں کہ چوتھا وہ موقع کہ جس موقع پہ مخدومہ نے اپنے اس امام فرزند کا تحفظ کیا وہ دربار ابن زیاد ہے۔ جب ابن زیاد بدبخت کے ساتھ مولا سجاد جیسے امام کو گفتگو کرنا پڑی اور مولا کی باتوں کا وہ جواب دینے سے عاجز رہا تو اس نے حکم دے دیا کہ سجاد کو بھی قتل کر دیا جائے۔ اس وقت بھی جو مولا سجاد کو قتل کرنے سے مانے ہوئی اور جنہوں نے تحفظ سجاد کیا، اس کا نام ہے ثانی زہرا زینب سلام اللہ علیہا۔ آپ کی تاریخ، آپ کے حالات انشاءاللہ ہم ایک حد تک بیان کریں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب علامہ فدا بخاری صاحب قبلہ آپ کی بڑی مہربانی، شکریہ آپ تشریف لائے۔ مولانا قبلہ نجم الحسن صاحب آج اپنی شرعی مجبوری کی بنیاد پہ تشریف نہیں لا سکے، آج ہم زیادہ استفادہ کریں گے قبلہ بخاری صاحب سے ہی۔ قبلہ اگرچہ مولا کے حوالے سے بھی پروگرام میں تذکرہ کیا جائے گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ابتدائے زندگی مخدومہ زینب سلام اللہ علیہا جو ہے اس پہ روشنی ڈالیے۔ جی بہت شکریہ قبلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد۔ اما بعد، تمام اپنے محترم ناظرین کو جناب سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی وفات کی مناسبت سے تسلیت عرض کرتا ہوں۔ یہ وہ بیوی ہے جس کے متعلق علامہ اقبال نے بہترین شعر میں ہدیہ عقیدت پیش کیا ہے۔ فرماتے ہیں حدیث عشق دو باب است کربلا و دمشق، حدیث عشق دو باب است کربلا و دمشق، یکی حسین رقم کرد دیگری زینب۔
یعنی کربلا کے باب میں جو اسلام کو بچانے کے لیے جدوجہد ہوئی ہے، اس میں جناب زینب کبریٰ امام حسین کے ساتھ شریک ہیں، اور ایک باب جو کربلا میں رقم ہوا اس کو امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے رقم کیا، اور دوسرا باب جو ان شہداء کے خون کو نہ چھپنے دینا اور اسلام کے پیغام کو بازاروں میں، درباروں میں اور کوفہ سے لے کر شام تک اپنے خطبوں کی شکل میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے پیش کیا۔ یہ وہ بی بی ہے کہ جو 5 جمادی الاول 5 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئیں۔ والد گرامی سید الاوصیین اور امام المتقین امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام، اور آپ کی والدہ گرامی سیدہ کونین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور آپ کے بھائی حسن اور حسین ہیں، اور آپ کی ہمشیرہ سیدہ ام کلثوم ہے۔ یہ وہ بی بی ہے کہ جس کا نام رکھنے کے لیے بھی اللہ تبارک تعالیٰ ہی کا ارشاد گرامی ہوا تو نام رکھا گیا، چونکہ جب نام رکھنے کی نوبت آئی تو حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ میں رسول پاک پر سبقت حاصل نہیں کرنا چاہتا، اور رسول پاک جب تشریف لائے تو جبرائیل امین آ گئے، تو کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا آپ پر سلام ہو، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کا نام زینب رکھا جائے۔ تو وہ بی بی کہ جس کے نام کے انتخاب کے لیے بھی مشیت خداوندی ارشاد فرمائے، تو ظاہر ہے اس کی عزت و عظمت و فضائل کا کیا کہنا، کہ جس کا نام بھی خالق کائنات جو ہے وہ نام رکھے۔ اور رسول پاک نے بھی فرمایا کہ میری اس بیٹی کی مصیبتوں پر جو گریہ کرے گا اس کا ثواب ایسے ہی ہے جیسے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرنے والوں کا۔ تو یعنی یہ بی بی وہ ہے جو کہ ایک اعتبار سے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی امامت اور ان کی عصمت کے برابر قرار دی گئی ہے، کہ اس پر گریہ کرنا بھی ایسے ہی ہے جیسے امام حسن اور امام حسین پر۔ اور بارہا ہمارے محترم ناظرین اس بات کو سنا ہوا ہے کہ یہ 2 کلموں سے مشتمل ہے، زین اور اب۔ زین کا مطلب ہے زینت، اب کا مطلب ہے باپ، یعنی وہ بی بی ہے جو اپنے باپ کی زینت ہے۔ اور جس آیت کریمہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کے الفاظ کے بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ انما المال والبنون زینت الحیات الدنیا، ہر بندے کے لیے زینت جو ہے وہ بیٹے ہوتے ہیں۔ جی، انما المال والبنون، جی، یہ واحد بیٹی ہے کہ جو بیٹی ہوتے ہوئے اپنے باپ کے لیے زینت۔ تو یہ ایسی ہے جیسے رسول پاک کے لیے جناب فاطمہ زہرا اور مولا علی کے لیے زینب کبریٰ، وہ بی بی جس کے لیے کہا گیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، میں نے ایک روایت دیکھی کہ یہ زینب جو ہے یہ لغوی اعتبار سے ایک بہت ہی خوشبودار اور خوبصورت درخت کو کہتے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ کہ اس عنوان سے بھی بی بی کے اسم گرامی میں یہ چیز جو ہے وہ موجود ہے۔ جی، نسب کے اعتبار سے ہو، فضیلت کے اعتبار سے ہو، ایسے شجرے سے آپ کا تعلق ہے جو انتہائی عظیم شجرہ ہے۔ شجرہ طیبہ کی ایک شاخ پرثمر ہیں یہ بی بی، اور کس کی زینت ہیں؟ اس مولا علی کی زینت ہیں کہ جس کے متعلق رسول پاک نے فرمایا ما عرفک یا علیو حق معرفتک الا اللہ وانا، یعنی تیری معرفت کو کما حق ہو سوائے اللہ کے اور میرے کوئی نہیں جانتا۔ تو جو اس مقام پر شخصیت ہو، اس کی شخصیت کو مزید نکھار دینا، زیب و زینت دے دینا، اس باپ کے لیے زینت قرار دینا، یہ کوئی معمولی منزلت نہیں ہے جو بی بی سلام اللہ علیہ کو حاصل ہے۔ اور بی بی کے جو القابات ہیں جب ان پر ہم نگاہ دوڑاتے ہیں تو اس میں ثانی زہرا، صدیقہ صغریٰ، عقیلہ بنی قریش، عقیلہ بنی ہاشم، عالمہ غیر معلمہ، عقیلۃ النساء،
شریکت الحسین الفاضلہ الکاملہ المعصومہ الصغریٰ عقیلہ نبوہ، یہ وہ القابات ہیں کہ اگر انسان ایک ایک لقب پر ہی گفتگو کرے اور اس کو سوچے تو واقعاً بی بی کی عظمت جو ہے وہ انسان کے سامنے مجسم ہو جاتی ہے کہ جس کا لقب ہو صدیقہ صغریٰ، چونکہ اور یہ بھی صغریٰ اس بنیاد پر ہے کہ بی بی سلام اللہ علیہا یعنی حضرت فاطمہ زہرا کے بعد یعنی جب صغریٰ کہا جاتا ہے تو بی بی کی نسبت بی بی کی نسبت وَإِلَّا خود صدیقہ ہیں بی بی، خود اپنی ذات میں صدیقہ ہیں، تو بی بی کی نسبت سے بی بی زہرا کی نسبت سے صدیقہ صغریٰ ہیں۔ اور عقیلہ بنی ہاشم، اور عقیلہ کا مطلب ہے وہ خاتون جو کہ اپنی عقل میں کمال حاصل کر چکی ہے، وہ خاتون، تو کبھی عقیلہ بنی ہاشم کہا گیا، کبھی عقیلۃ النبوہ بھی کہا گیا، تو یعنی محبوبۃ المصطفیٰ بھی کہا گیا۔ تو یہ وہ القابات ہیں کہ جو بی بی کی عظمت پر بین ثبوت ہیں۔ اور پھر بی بی سلام اللہ علیہا اس گھر کی چشم و چراغ ہیں کہ ان کے نانا جان جو ہیں وہ خاتم النبیین ہیں، اور بابا جان سید الوصیین ہیں، اور ماں جو ہے وہ سیدہ کونین تمام خواتین کی سید و سردار ہے اور خاتون جنت ہے، اور بھائی جو ہیں وہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ تو ایسے ماحول میں یہ بی بی جو انہی معصوم ہستیوں کے آغوش میں تربیت پا رہی ہے، تو پھر یہ ان ہستیوں میں رہتے ہوئے جہاں یہ سہولت میسر ہے کہ یعنی خاندان، عظیم خاندان اور ماحول گھر کا عصمت کا ماحول، اور سارے کے سارے اپنے اپنے جگہ پہ سید و سردار ہیں، ایسے ماحول میں وہ خاتون جو ان کی بیٹی ہے اور کسی کی بہن ہے، تو وہ اپنا ایسا کردار اور اسلام کی حفاظت میں ایسا رول انجام دے کہ ان سب ہستیوں کی طرف سے کہا جائے کہ یہ پنجتن پاک کی زینت بن گئی ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک معمولی بات نہیں ہے، بی بی سلام اللہ علیہا نے وہ کام کر دکھایا ہے کہ واقعاً کسی اور سے شاید یہ ممکن نہ تھا، اور امام حسین علیہ السلام سے جو ان کو محبت تھی اور جو عقیدت تھی کہ بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ کربلا میں جہاں دین اسلام کو بچایا گیا اور انبیاء کی محنتوں کو جو رنگ لایا گیا اور اس کو پورا کیا گیا، اور وہاں پر انسانی رشتوں کو جو وہ عروج عطا کیا گیا ہے کربلا میں کہ اس کی بھی مثال نہیں ملتی۔ یعنی جناب سیدہ زینب اپنے بھائی امام حسین سے جتنی محبت کرتی ہیں تو بہن اور بھائی کے رشتے کو معراج عطا ہوئی ہے، اور اسی طریقے سے حضرت علی اکبر اور امام حسین باپ اور بیٹا، تو وہ فخر اسماعیل کہلائے اور وہ فخر ابراہیم کہلائے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی مطلب اپنے خصوصی، ویسے تو ہر بہن کو اپنے سارے بھائی پیارے ہوتے ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ان کا جو خصوصی تعلق تھا، کہتے ہیں کہ روایات میں یہ ملتا ہے کہ کوئی دن خالی نہیں ہوتا تھا جس دن بی بی جو ہے وہ مولا امام حسین علیہ السلام کی زیارت نہیں کرتی تھی، بلکہ جب شادی ہو گئی ہے تو شادی کے بعد بھی یہ سلسلہ جو ہے وہ مسلسل اسی طرح جاری رہا۔ مخدومہ زینب سلام اللہ علیہا کی عظمت میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ کیا بیان کی جا سکتی ہے کہ سید الشہداء جیسے معصوم امام اپنی بہن کو کہیں کہ لا تنسانی فی صلاۃ اللیل یا فی نافلۃ اللیل، اے میری بہن مجھے نافلۃ اللیل میں بھولنا نہیں، یعنی نماز شب میں ہمیشہ حسین کا ذکر کرتے رہنا، جس سے دعا کے خواستگار جناب سید الشہداء ہوں، اسے زینب کہا جاتا ہے۔ حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔